کار گوھر شاہی جو تعلیم ہمارے بیچ ہمارے معاشرے میں لے کر آئے ہیں، یہ تو بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ سرکار گوھر شاہی جو تعلیم ہم لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو سارے مذہبوں میں جو تقسیم کر رہے ہیں، یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ترین عمل تھی، وہ تعلیم تھی، وہی سرکار گوھر شاہی آج لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ تو سارے لوگ جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور یہ اس بات کی ڈیفینیشن، اس بات کی علامت، پروف ہے کہ سرکار اول ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لے کر ہمارے بیچ آئے ہیں۔ یہ اس بات کی ثبوت ہے، پروف ہے کہ سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل، یہ طریقہ چلایا جب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل، سنتیں کچھ بھی لوگ نہیں کرتے تھے، تو سب سے پہلے جو افضل ترین عمل تھا سرکار مدینہ کا، وہ تھا لوگوں کو کلمہ پڑھانا، لوگوں کے قلب کلمے سے جاری کرنا، اللہ کا ذکر، اللہ کا نور لوگوں کے سینے میں اتارنا، اور وہی عمل، وہی طریقہ آج سرکار گوھر شاہی چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس حساب سے سرکار کی پیش کی گئی یہ تعلیم کہیں سے بھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ حق ہے، اور یہی کامیابی کا ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہی علم، تعلیم، یہ گیان سرکار گوھر شاہی کے جانب سے ملنے والی، اور جو سیدی یونس الگوھر شاہی الگا ٹی وی کے جانب سے سرکار کی تعلیم پیش کر رہے ہیں، یہ در حقیقت یہی راہ سلوک ہے، یہ راہ سلوک ہے، اور یہ در حقیقت روحانی سفر ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اگر جو روحانی سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں، راہ سلوک اختیار کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو سرکار گوھر شاہی سے جڑیں، سیدی یونس الگوھر شاہی کو سنیں، سمجھیں، انہیں فالو کریں، ان کی محفل اٹینڈ کریں۔ میں اپنے چینل سے تمام مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ابھی اس وقت واحد سرکار گوھر شاہی کے علاوہ اور سیدی یونس الگوھر شاہی کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں، ایسی ہستی نہیں جو تمہیں اللہ تک پہنچائے اور راہ سلوک پر تم کو لگا دے، روحانی سفر پہ تم کو لگائے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں سرکار گوھر شاہی کے علاوہ، سیدی یونس الگوھر شاہی کے علاوہ۔ سیدی یونس الگوھر شاہی اپنی محفل میں لائیو الگا ٹی وی پر یہ بات کیوں فرماتے ہیں کہ ان کی محفل اٹینڈ کریں اور ان کی گفتگو غور و طلب کریں، اور توجہات کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنیں اور سمجھیں۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آل ان ون، ٹوٹل، ظاہر سے لے کے باطن تک، شریعت سے لے کے طریقت، حقیقت، معرفت تک کی تعلیم آل ان ون سیدی یونس الگوھر شاہی کے ذریعے مل رہی ہے، سرکار گوھر شاہی لوگوں کو عطا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں، آپ کو ان کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیدی یونس الگوھر شاہی اگر یہ بات فرماتے ہیں کہ کہیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سنیں تو صرف سرکار گوھر شاہی کے پیغامات، ان کی تعلیمات، وہ گیان سنیں، الگا ٹی وی پر آئیں، لائیو محفل اٹینڈ کریں، سیدی یونس الگوھر شاہی کی گفتگو سنیں۔ وہ جو یہ بات فرماتے ہیں، تو یہ بات فرمانے کے پیچھے ایک خاص مقصد، ایک حکمت ہے، اور وہ مقصد، وہ حکمت یہ ہے کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم بھٹک نہ جاؤ، تم سرکار گوھر شاہی کے پرتی، اللہ والے جو ہیں، صوفیاء اکرام ہیں، ان کی تعلیمات ہے، ان کی تعلیمات کے پرتی تم بدگمان نہ ہو جاؤ، اپنے اندر ایک بدگمانی نہ پال لو،
یہ مقصد ہے۔ جہاں تمہارے اندر بدگمانی ہوئی اور تم گمراہ ہوئے تو اللہ کی اصل نعمت سے محروم رہ جاؤ گے، اور اس طرح سے تم کبھی خالص اور مخلصین بندوں میں شامل نہیں ہو پاؤ گے، نہ ہی تم اشرف المخلوقات بن پاؤ گے۔ اور جب تم خالص اور مخلصین بندے میں شامل نہیں ہو پاؤ گے، تم مخلصین نہیں بن پاؤ گے، تو پھر شیطان کھل کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، جیسا کہ شیطان نے قرآن مجید میں شیطان کے جو الفاظ ہیں یہ آئے ہیں کہ الا عبادک منہم مخلصین، شیطان انہی لوگوں کو چھوڑے گا، شیطان جو ہے ابلیس جو ہے ان لوگوں سے دور رہے گا جو خالص اور مخلصین بندے ہیں۔ الا عبادک منہم مخلصین، یہ الفاظ قرآن میں آیا ہے، شیطان کے الفاظ قرآن میں یہ درج ہوئے ہیں۔ تو لہذا سیدی یونس اور گوھر شاہی کے برگاہ سے جو سرکار گوھر شاہی کی تعلیم پیغامات پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہاں سے ہمیں جو چیز جو حقیقی راہ میسر ہو رہی ہے وہ یہ میسر ہو رہی ہے کہ ہمیں خالص اور مخلصین بندوں میں شامل کر رہے ہیں، ہمیں اندر سے خالی کر رہے ہیں، مخلصین بنا رہے ہیں۔ خالص اور مخلصین کا مطلب ہے کہ یہ دنیا موہ مایا، دنیا کے ہر حاجت جو فنا ہے، جو ختم ہو جانی ہے، اسے فنا کرنا، مٹا دینا، اپنے اندر سے نکال پھینکنا، اور صرف ایک اللہ کو اپنے قلب میں، اپنے دل میں جگہ دینا۔ جو یہ کام سرکار گوھر شاہی کے علاوہ، سیدی یونس الگوھر شاہی کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے رہا، کوئی نہیں اس راہ پر ہی اس کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے، صرف سرکار گوھر شاہی اور سیدی یونس الگوھر شاہی اس کام کو، اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو اندر سے خالص اور مخلصین بنا رہے ہیں، دلوں میں صرف اللہ کو ہی جگہ دینے کا وہ ہنر، وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو کس طرح دلوں میں جگہ دیا جاتا ہے، کس طرح اللہ کو اپنے قلب میں اتارا جا سکتا ہے، اللہ کے نور اتارے جا سکتے ہیں۔ اس لیے سیدی یونس الگوھر شاہی فرماتے ہیں کہ ان کی یہ مولویوں کی، وہ مولویوں کی، ملاؤں کی سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مولوی عالم ملائیں جو ہیں وہ آپ کو جو بھی بیان کرتے ہیں، جو بھی تعلیم دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں، وہ نفس کو اور مضبوط اور موٹا کرنے والی تعلیم دیتے ہیں کہ جس سے نفس آپ کا اور مضبوط اور موٹا ہو۔ وہ دنیا کے کھاؤ پکاؤ کی تعلیم دیتے ہیں، بوٹی توڑنے والی نوچ کے کھانا ہے کہ کھینچ کے کھانا ہے، کس طریقے سے انداز میں کھانا ہے، یہ سب وہ بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ طارق مسعود کے ایک بیان کو میں نے سنا، اس میں طارق مسعود فرما رہے ہیں کہ دمبے کے پچھواڑے پہ تیل کا کنٹر لگا ہوا ہوتا ہے، تیل کا بھنڈار ہے، تو لہذا دمبے کی ماس گوشت پکائیں تو تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پچھواڑے پہ ہی روغن اور تیل ہوتا ہے۔ مطلب ایسے ایسے مولوی عالم جو ہیں صرف آپ کو نفس موٹا کرنے والی، کھاؤ پکاؤ والی، بوٹی توڑنے والی، نوچنے والی تعلیم بیان کرتے ہیں، جس سے نفس اور زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات سے آپ خالص اور مخلصین کیا بنیں گے، بلکہ پوری دنیا سمیٹ کر آپ اپنے قلب میں بھر لیں گے، جو آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اور شیطان کا جو شرط ہے کہ الا عبادک منہم مخلصین، یعنی کہ ہر بندے کو وہ گمراہ کرے گا، اغوا کر لے گا جو خالص اور مخلصین نہ ہوگا، چاہے وہ ٹوٹ کر عبادت، ریاضت، نماز، روزے، حج کیوں نہ کرے، پر اسے بھی وہ اپنے قبضے میں، اپنے زیر اثر میں لے لے گا۔ اس لیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ٹوٹ کر عبادت کرنے سے پہلے بندے کے لیے سب سے اہم چیز جو ضروری ہے وہ ہے اندر سے خالی ہونا، کنگلا ہونا، اندر رب کو جگہ دینا، قلب میں اللہ کا نور اتارنا، اللہ کا ذکر اتارنا، جو سیدی یونس الگوھر شاہی کے ذریعے سرکار گوھر شاہی کی تعلیم میسر ہو رہی ہے، مل رہی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے سرکار گوھر شاہی
کہ تعلیم ہمیں آپ کے لیے اتنی ضروری ہو گئی ہے، اتنا بے حد ضروری ہو گیا اگر شیطان سے چھٹکارا پانا ہے تو۔ اور سیدی یونس الگوہر شاہی نے اسی لیے یہ بات فرمایا کہ ہماری محفل میں آئیں، ہماری محفل اٹینڈ کریں، لائیو جو گفتگو فرماتے ہیں وہ سنیں سمجھیں، تاکہ آپ ادھر ادھر کی سن کر گمراہ نہ ہوں، اپنے اندر نار کو جگہ نہ دیں بلکہ آپ اپنے اندر نور کو جگہ دیں، آپ کے اندر نور ہی نور اترے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ جیسے مان کے چلیں کہ آپ کو بخار لگا ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بخار کی دوائی کے ساتھ اینٹی بائیوٹک چلاتا ہے، کیول بخار کی دوائی نہیں چلاتا۔ اگر صرف بخار کی وہ دوائی چلائے گا تو آپ کے بخار اتر جائیں گے، چڑھیں گے، اتریں گے، چڑھیں گے، مطلب کہ اس طرح سے سلسلے جو ہیں آپ کی بیماری بنی رہے گی، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی مکمل۔ لیکن ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک ساتھ میں چلاتا ہے تو اس اینٹی بائیوٹک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جڑ درست ہوتا ہے، آپ کے اندر جو انفیکشن ہے، جو بیکٹیریاز ہیں جس کے کارن وہ بخار بار بار آ رہے ہیں، اسے وہ نشٹ کرتا ہے، اسے وہ ختم کرتا ہے وہ اینٹی بائیوٹک، آپ کے روگ پرتیرودھک چھمتا کو وہ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہیں، یہ آپ کے لیے میڈیسین ہے، ایک طرح کا مان کے چلیں کہ آپ کے لیے بخار کی میڈیسین ہے۔ اب مولوی جو ہیں، عالم جو ہیں، ادھر ادھر کی جو آپ سنتے ہیں، ان کے ذریعے جو آپ کو جو میڈیسین مل رہی ہے وہ یہی صرف اونلی ایک ہی میڈیسین مل رہی ہے، وہ ہے آپ کو فیور ٹھیک کرنے والی، بخار ٹھیک کرنے والی، یعنی کہ ایسی میڈیسین جو صرف نماز روزے آپ کو سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، اور دنیا کے حاجت وہ تمنائیں آپ کو سینے میں، آپ کے قلب میں جمع کرنے والی تعلیم دے رہی ہے، آپ کو کھاؤ پکاؤ والی زندگی، نوچ نوچ کر کھانے والی، بوٹی کھانے والی، دعوت کھانے والی ایسی ایسی تعلیم بتا رہی ہے کہ جس سے آپ کے اندر سے خالی کیا ہوگا بلکہ آپ کے اندر نار ہی نار بھر رہا ہے، آپ کے اندر کچھ خالی نہیں ہے بلکہ اور اندر آپ کے بھر رہا ہے۔ اور جس کارن سے مسلمان جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، نماز روزے ہر رب کی ہر طرح کی بندگی کرنے کے بعد بھی مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان پریشان حال ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی۔ کارن ہے یہ کہ آپ کی عبادت، آپ کی بندگی رب تک پہنچ نہیں رہی ہے، عبادت کرنے کے بعد آپ کی دعائیں رب تک نہیں پہنچ رہے ہیں، آپ کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ کا جو شرط ہے وہ ہے آپ کو اندر سے خالص ہونا، مخلصین ہونا۔ آپ اندر سے تو دنیا بھرے ہوئے ہیں اور اسے لے کر ہی سجدے کر رہے ہیں۔ آپ جو بھی مولوی عالم کے پاس جا رہے ہیں، جو بھی ایسے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کو وہ کیا دے رہا ہے؟ تو صرف آپ کو فیور کی دوائی تھما دے رہا ہے، جیسے نماز روزے اور دنیا کی خواہشات، لذات، آپ کو اسی میں وہ ڈوبے دے رہا ہے۔ آپ کو جو اصل اینٹی بائیوٹک ملنی چاہیے وہ نہیں دے رہا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کارن سے آپ بار بار بیمار پڑ رہے ہیں، آپ روحانی طور سے بیمار ہیں، آپ روحانی طور سے بیمار ہیں۔ اس وجہ سے ہر طرح کی رب کی بندگی کرنے کے بعد بھی، آپ کی عبادت ریاضت کرنے کے بعد بھی آپ کی دعائیں رد ہو رہی ہے، اللہ قبول نہیں فرما رہا ہے۔ دعائیں جب قبول نہیں فرما رہا تو آپ کی بندگی کیا قبول فرما رہا ہوگا؟ جب بندگی، آپ کی عبادت قبول ہوگا تو دعائیں بھی قبول ہوگی اللہ کے برگاہ میں۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کی بندگی، عبادت، صدقے، زکوٰۃ کچھ نہیں اللہ کے برگاہ میں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک طرح سے روحانی طور سے بیمار ہیں۔ آپ کو اصل جو اینٹی بائیوٹک ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے۔ وہ اصل اینٹی بائیوٹک کیا ہے کہ اندر کی تعلیم، آپ کے نفس کی، آپ کے روح کی تعلیم، کہ جس سے آپ کا نفس جو ہے اور موٹا ہونے کے بجائے وہ کمزور ہو، وہ لاچار ہو، اس میں نور آئے، وہ نفس کو نور کی غذا ملے، اور اندر سے دنیا کی حاجت ختم ہو، وہ آپ کا قلب خالص اور مخلصین بن جائے، اس قلب میں اللہ کی ذات رچ بس جائے، اللہ کا نور اتر جائے۔ ایسی تعلیم چاہیے جو اینٹی بائیوٹک ہے۔
फिर आप जो इबादत करें, रियाजत करें, नमाज पढ़ें, नफिल सुन्नतें पढ़ेंगे तो रब की बरगाह में कबूल होंगे तो फिर आपकी दुआएं भी कबूल होगी। तो लिहाजा ये एंटीबायोटिक अगर आपको बुखार की दवाई के साथ और एंटीबायोटिक अगर कोई चला रहे हैं तो वो सैयदी यूनुस अल गौहर शाही सरकार गौहर शाही ही चला रहे हैं, जो जाहिर इबादत भी करने के लिए फरमा रहे हैं कि जिस्मों से भी इबादत करो और बातिन से भी जो रूह को कर्ब को जो उसकी गिजा जो नूर है जो मिलनी चाहिए वो कैसे हासिल किया जाता है वो तरीका बता रहे हैं। अंदर से खालिस और मुखलिसिन कैसे बनना है वो रास्ता सिखा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को भी फॉलो करते हैं, सुनते हैं, सरकार गौहर शाही से जुड़े हुए भी हैं, सुनते हैं, और फिर मौलवी उलमाओं की भी सुनते हैं, आलिमों के पास भी जाते हैं, उनकी भी सुनते हैं। जबकि सैयदी जी ने ये बात सरकार गौहर शाही के जानिब से जो तालीम दे रहे हैं उन्होंने ये बात फरमा दिया है ऑल इन वन, जाहिर बातिन की भी तालीम यहाँ से मिल रही है। फिर क्या जरूरत है जाने की इनकी उनकी सुनने की? इनकी उनकी सुनने की वजह से लोग गुमराह हो जाते हैं, बदगुमान हो जाते हैं, सरकार गौहर शाही के खिलाफ हो जाते हैं। कोई मौलवी ऐसी बदगुमानी वाली बात सरकार के खिलाफ बात कर देता है जो ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी औलिया अल्लाह आए हैं, सूफिया इकराम आए हैं, गौस पाक के ऊपर भी कुफ्र के फतवे लगाने वाले मौलवियों ने लगाए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर भी लगाए हैं। जितने भी अल्लाह वाले हैं जो हक का रास्ता दिखाते हैं उनके ऊपर फतवे लगाते हैं, उनके ऊपर नुक्ताचीनी लगाते हैं, नुक्स निकालते हैं। तो लिहाजा सरकार गौहर शाही के बारे में भी कोई मौलवी अगर ऐसी बातें बोल देता है तो सरकार के मानने वाले सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के सुनने वाले सुनने के बावजूद भी इनके खिलाफ हो जाते हैं और बदगुमान हो जाते हैं। तो इस तरह से बदगुमान होने के बाद वो अल्लाह की नज़रों में मरदूद हो जाते हैं और वो गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसी गुमराही का रास्ता इख्तियार ना कर पाए, गुमराह ना हो पाए, आप हकीकी तौर पर अल्लाह का राह रूहानी सफर तय कर पाए और खालिस और मुखलिस बन पाए, इसलिए सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ये बात फरमाते हैं कि हमारी महफिल सुने, मेरी महफिल में आए और हमारे यहाँ से आपको सारी तालीम जाहिर से इबादत और बातिन की इबादत, दोनों इबादत बंदगी खुदा की आपको बताई जाएगी, बताई जा रही है। तो फिर क्या जरूरत है इनकी उनकी सुनने की? और ये बात सच हो रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं। लोग बहुत सारे लोग जो हैं सरकार गौहर शाही से अगर जुड़े हुए हैं तो वो अपनी दुनियावी हाजत तमन्नाओं को लेकर बीवी बच्चे परिवार फैमिली अपने कारोबार अपनी दुख बीमारी को लेकर के सरकार गौहर शाही से बैठ हुए, सरकार गौहर शाही से जिक्र लिए, इजाजत लिए और जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। और जब ऐसी नियत लेकर जुड़ेंगे तो फिर भला उन्हें फैज कहाँ से मिलेगा, उन्हें कामयाबी कैसे मैसर होगी? जबकि ये रास्ता राह सुलूक का रास्ता है, रूहानी सफर है। ये रास्ता खुसूसन अल्लाह की जात के लिए है, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की विलायत, अल्लाह की दोस्ती, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए है, ना कि बीवी बच्चे दुनिया कारोबार अपनी दुख बीमारी के लिए है, खुसूसन अल्लाह की जात के लिए है। आप बीवी बच्चे परिवार कारोबार दुनिया अपनी खुद की वजूद, अपने वजूद से तो हर कोई ज्यादा लगाव रखते हैं, अपने खुद के वजूद को ही भुलाकर खुसूसन अल्लाह की जात के लिए ये रास्ता चुनते हैं। अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की दोस्ती विलायत उसका कुर्ब हासिल करने के लिए अगर ये रास्ता चुनते हैं तो फिर देखें कि आपको कामयाबी कदम चूमेगी, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। आपको अल्लाह की जानिब से नूर मैसर होगा ही होगा, वो फजले रब्बी आप पर बरसने शुरू हो जाएंगे। ये रास्ता खुसूसन रब की जात अल्लाह के लिए है, अल्लाह की दोस्ती विलायत के लिए। अगर अल्लाह के लिए अगर ये रास्ता चुनते हैं, अल्लाह की दोस्ती अल्लाह के कुर्ब के लिए, तो आपका जाहिर भी संवारने लगेगा, आपका बातिन भी संवारने लगेगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे जरिए लोगों ने जिक्र की इजाजत लिए हैं, हमने जिक्र की इजाजत सरकार के करम से दिए हैं और अमजद भाई से भी मैंने दिलवाए हैं। तक मेरे नजरों तले 2 बंदा है जो गुमराह हो चुका है, जो भटक गया है, जो सरकार का रास्ता छोड़कर पूरी तरह से दुनियादार हो गया है।
تمہارا؟ اس سے بغض کیوں ہے؟ اچھا اب اگر تم واقعی سرکار کے ماننے والے ہو تو سرکار نے اس کو بٹھایا ہے، سرکار کے اس فیصلے کو کیوں نہیں مانتے تم؟ یہ منافقوں کا پیٹرن ہے، منافقوں کا یہ پیٹرن ہے. جس طرح ایک فرقہ ایسا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو مانتا ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے وسیلے کی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. تو یہ وہی ہے نا جنہوں نے محمد رسول اللہ کو اسلام سے مائنس کر دیا. یہ وہی لوگ ہیں نا جو وسیلے کی بات نہیں کرتے. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی مسجد کے ہوتے ہوئے مسجد زرار بنا لی تھی. یہ وہی تھے نا کہ جن کو محمد رسول اللہ سے بغض تھا. یہ اب تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھیں گے تو جو منافقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے نام سے چڑھنے لگیں گے، تو پھر تم سمجھ جانا یہ منافق ہے. کیوں منافق ہے یہ؟ اذا تم الفخر فہو اللہ، جو فخر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہے. میں سرکار کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، تم یہاں بیٹھے ہو نا تو یہ صرف ناک نقشہ اور صورت ہے، اندر تو وہی جلوہ ہے سرکار کا. پھر تمہیں بغض کیسے ہوا اگر تم سرکار کے ماننے والے ہو تو؟ پھر بغض کیسے ہوا؟ پوچھو کیوں ہوا؟ سرکار سے تعلق نہیں ہے نا. تعلق ہوتا تو شکل نہ دیکھتے، دل کھینچ کے لے آتا. اب